أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ حالت روज़ہ میں غیبت کرنا کیسا ہے اور روزے کے بنا بھی غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے اور غیبت کی کیا وعید آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے غیبت کیا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کی، اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا اس چیز کے ساتھ ذکر کرے جو اسے بری لگے۔ تو عرض کی، اگر میرے بھائی میں وہ موجود ہو جو میں کہتا ہوں۔ فرمایا، جو کچھ تم کہتے ہو اگر اس میں موجود ہے جب ہی تو غیبت ہے، اگر تم کچھ ایسا کہہ رہے ہو جو اس میں نہیں ہے تو وہ بہتان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کافی ہے کہ وہ ایسی ہیں یعنی پستہ قد ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسا کلمہ کہا اگر سمندر میں ملایا جائے تو اس پر غالب آ جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، دو شخصوں نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھی اور وہ دونوں روزہ دار تھے۔ جب نماز پڑھ چکے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں وضو کرو اور نماز کا اعادہ کرو اور روزہ پورا کرو، اور دوسرے دن اس روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وضو کرو، نماز کا اعادہ کرو اور روزہ پورا کرو اور اس کی قضا جو ہے کرنی ہوگی۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ حکم کس لیے؟ ارشاد فرمایا، تم نے فلاں شخص کی غیبت کی۔ استغفر اللہ، ہم روزے کے ساتھ کس قدر گناہ کرتی ہیں، کس قدر غیبتیں کرتے ہیں، ہمیں خبر تک نہیں ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے میں غیبت کرنے والا اس روزے کی قضا کرے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی نقل کرو اگرچہ میرے لیے اتنا ہو، یعنی نقل کرنا دنیا کی کسی چیز کے مقابل میں درست نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت زنا سے سخت چیز ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، زنا سے زیادہ سخت غیبت کیوں کر ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ مرد زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور غیبت کرنے والے کی مغفرت نہ ہوگی جب تک کہ وہ معاف نہ کر دے، یعنی جس شخص کی اس نے غیبت کی وہ شخص اس کو معاف نہ کر دے تب تک اس کو غیبت کی معافی نہیں ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے کہ زنا کرنے والا توبہ کرتا ہے اور غیبت کرنے والے کی توبہ نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت کے کفارے میں یہ ہے، یعنی غیبت کا کفارہ کیا ہے؟ غیبت اگر ہم کر لیں تو اس کے لیے کیا کریں؟ جس نے غیبت کر لی، جس کی ہم نے غیبت کر لی، اس کے لیے استغفار کریں اور یہ کہیں، اللہم اغفر لنا ولہ، الہی ہمیں اور اسے بخش دے۔ کس طرح ہمیں اس کے لیے استغفار کرنی چاہیے؟ اللہم اغفر لنا ولہ، الہی ہمیں اور اسے بخش دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رجم کیا گیا، دو شخص آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، اسے تو دیکھو کہ اللہ عز و جل نے اس کی پردہ پوشی کی تھی مگر اس کے نفس نے نہ چھوڑا، کتے کی طرح رجم کیا گیا۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سن کر سکوت فرمایا، یعنی آپ ان کی بات کو سنتے رہے اور آپ خاموش رہے۔ کچھ دیر تک چلتے رہے، راستے میں مرا ہوا گدھا ملا جو
پاؤں پھیلائے ہوئے تھا۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں شخصوں سے فرمایا جاؤ اس مردار گدھے کا گوشت کھاؤ۔ انہوں نے عرض کی یا نبی اللہ اسے کون کھائے گا؟ ارشاد فرمایا وہ جو تم نے اپنے بھائی کی آبرو ریزی کی یعنی اس کی غیبت کی وہ اس گدھے کے کھانے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ معاذ اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ عز و جل کے بندو، اللہ عز و جل نے حرج اٹھا لیا، مگر جو شخص کسی مرد مسلم کی بطور ظلم آبرو ریزی کرے وہ حرج میں ہے اور ہلاک ہوا۔ یعنی کسی مومن مسلمان کی غیبت کرنے والا معاذ اللہ استغفر اللہ ہلاک ہوا اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہے۔ استغفر اللہ۔ ہمیں بھی غیبت سے بچنا چاہیے۔ غیبت ایک ایسا موذی مرض ہے جس سے ہم اپنے آپ کو بچا بھی نہیں پاتے اور ہمیں خبر بھی نہیں کہ اس کی کتنی بڑی وعید ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔